ملتان سے بھائی محمد وسیم تبسم صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں، صبح سے شام تک بیسیوں پیشہ ور بیکاری آتے ہیں، ہم انہیں بھیک دیں یا خالی ہاتھ واپس موڑ دیں؟ ہم نے یہ سنا ہے کہ بیکاری کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا چاہیے، اگرچہ وہ گھوڑے پر ہی سوار ہو کر کیوں نہ آئے۔ اب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم سبھی آنے والے بھیکاریوں کو بھیک دیں، کسی کو خالی ہاتھ نہ موڑیں، یا بعض کو دے دیا کریں، بعض سے معذرت کر لیا کریں؟ اس موقع پر شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ محمد وسیم تبسم۔ جی میرے محترم بھائی، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے مقدمے کے طور پر 2-3 باتیں سمجھ لیں، بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ پھر جو میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ جو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اگرچہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اس کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا چاہیے۔ اس کا مطلب بھی عرض کروں گا۔ اس سے پہلے ایک قانون سمجھاتا ہوں۔ قانون یہ ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا، یعنی ایک دن کا 2 وقت کا کھانا موجود ہے، تیسرے وقت کا کھانا اس کے لیے مانگنا حرام ہے۔ یہ قانون ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات سمجھ لیں کہ اعانۃ الحرامی حرام، حرام کی مدد بھی حرام ہوتا ہے۔ حرام کام کوئی کرنا چاہ رہا ہے، ہم اس کی مدد کریں، اس کے حرام کام میں ہم اس کی اعانت کریں، تو یہ ہمارے لیے بھی حرام ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہ جو لوگ گلیوں میں، سڑکوں پر مانگتے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، سگنلز پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے، اور جو اس دکان پہ آ رہا ہے، اگلی پہ جا رہا ہے، اس سے اگلی پہ جا رہا ہے، یہ سب کے سب پیشہ ور ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اگر یہ محنت مزدوری کرنا چاہیں تو بآسانی کر کے حق حلال کی روزی کما سکتے ہیں، اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ لوگ بھیک ہی مانگتے ہیں، چونکہ یہ ان کا کاروبار ہے، یہ ان کا پیشہ ہے۔ لہٰذا پیشہ ور بیکاری کو بھیک دینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ فتاوی شامی میں جو پیشہ ور بیکاری ہے، اس کو بھیک دینے کو حرام لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے، قطعی جائز نہیں۔ اور قرآن پاک کا ایک اصول ہے، قرآن پاک کا ایک قانون ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ برائی اور گناہ کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں تم مدد نہ کرو۔ اور یہ چونکہ آپ کو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود ہو پھر تیسرے وقت کا مانگے تو یہ حرام تھا۔ آپ بھیک دے کر اس کے حرام میں اعانت اس لیے کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ اس کام پہ لگے رہیں، تو لہذا گویا کہ آپ یوں کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، گناہ بھی لیتے ہیں، گویا کہ گناہ مول خرید رہے ہیں آپ۔ تو پیشہ ور بھیکاری کو بھیک دینا جائز نہیں ہے، ان سے معذرت کر لی جائے، ان کو ڈانٹا بھی نہ جائے، زیادہ جھڑکا بھی نہ جائے کہ یہ اچھا عمل نہیں، متکبرانہ انداز ہے، ایسا نہ کیا جائے، اچھے انداز میں معذرت کر لی جائے، لیکن ان کو بھیک نہ دی جائے۔ ان کو بھیک دینا جائز نہیں ہے۔ ان کو بھیک دینا ان کے اس حرام کاری میں حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لگے رہیں، اگر آپ بھیک نہ دیں گے، ہم سب بھیک نہ دیں گے تو وہ تنگ آ کر اس کام کو چھوڑ دیں گے، اس غلط کام کو چھوڑ دیں گے، وہ اپنا کاروبار کریں گے، محنت مزدوری کریں گے، تو حق حلال کی روزی کمائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے بھی یہ بھیک مانگنا ناجائز، آپ کے لیے دینا بھی ناجائز۔ رہی بات یہ جو آپ نے لکھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر، ایک روایت میں آتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر اگر کوئی آئے تو اسے بھی خالی ہاتھ نہ موڑا جائے، تو میرے محترم بھائی اس سے پیشہ ور بیکاری مراد نہیں ہے۔ اس سے تو ایک مروت والا شخص ہے، جس کو کوئی ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی، وہ مراد ہے، نہ کہ یہ جیسا کہ آج کل کے زمانے میں پیشہ ور بیکاری ہیں کہ چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کئی تو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو، بلیک میل کر کے پیسے نکلواتے ہیں۔ تو ان کو بھیک نہ دی جائے، ان کو بھیک دینے سے اعتراض کیا جائے، ان کو بھیک دینے سے قطعاً آپ کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا، لہٰذا آپ گناہ مول خریدیں گے۔ تو اچھے انداز میں اس کو معذرت کریں، جھڑکیں نہ، ان کو متکبرانہ انداز میں نہ بھگائیں، اچھے طریقے سے معذرت کرنے کے بھائی آپ معاف کریں، بھلا ہو آپ کا۔